مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی اصل قدردانی یہی ہے کہ یہاں سے ہم کچھ لے کر جائیں۔ صحابہ کی محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن پاک کی عظمت، اور اس کی تلاوت کا جذبہ اپنے اندر لے کر جائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات علماء کے وعظ سن رہے ہیں اور بہت سے حضرات ابھی باقی ہیں، ان کا بھی آپ وعظ سنیں گے اور یہ سلسلہ ابھی دیر تک چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحیح کہنے کی، آپ حضرات کو صحیح صحیح سننے کی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان بچوں کو ذرا کہہ دو کہ یہ باتیں نہ کریں، جو اگر انہیں باتیں کرنی ہے تو باہر جا کر باتیں کر لیں، یہاں باتیں نہ کریں۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن پاک یہ متن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اجمالاً جو کچھ بیان فرمایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور حضرات فقہا رحمہم اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلام کے اندر اسی کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ حضرت مولانا بھائی پہلے ان لوگوں کو اچھی طرح ہنسنے دو، باتیں کرنے دو، اس کے بعد بات ہو جائے گی۔ بھائی اچھی طرح ہنس لیں آپ لوگ، جو لوگ ہنس رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے ہنس لیں، اس کے بعد پھر بات قرآن و حدیث کی بات تو بعد میں ہو جائے گی، پہلے آپ لوگوں کی باتیں ہیں وہ مقدم ہو جائیں تو اچھا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی قرآن پاک کی تفسیر میں گزری ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اس کے حکم کی پابندی کر کے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو ان کی سنتوں کا اتباع کر کے، اور مخلوق کو راضی کر لو اس کی خدمت کر کے۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، پورے قرآن پاک کا یہ خلاصہ ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی کی تشریح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم بزرگوں اور محترم حضرات، آج ہر مسلمان پریشان ہے، ہر مسلمان کی زندگی کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں پریشان ہے اور اس کی پریشانی کے دور کرنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے اور طرح طرح کی وہاں رہ کر صعوبتیں اختیار کی، طرح طرح سے ان کے ساتھ اذیتوں کا معاملہ پیش آیا۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر کوڑوں کے نشانات ہیں، تو ان سے معلوم کیا کہ حضرت یہ نشانات کیسے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم وعدہ کرو کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتلاؤ گے۔ جب حضرت کا وصال ہو گیا، اس وقت میں حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ جو کوڑوں کے نشانات آپ میرے بدن پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ نشانات ہیں جو مالٹا کی جیل میں سخت سردی میں ہمارے اوپر ہمیں ننگا کر کے بدن پر پانی ڈالا جاتا تھا اور اس کے بعد ہمارے کوڑے مارے جاتے تھے، اسی کے نشانات یہ تم دیکھ رہے ہو۔ طرح طرح کی وہاں صعوبتیں برداشت ان حضرات نے کی۔ حضرت مولانا رشید الدین صاحب جو شاہی مراد آباد کے محتمم تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سخت سردی کے موسم میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پانی گرم کر کے دے دیا، تو اس کی وجہ سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو 7 دن تک ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں 7 فٹ گہرا کیچڑ بھرا ہوا تھا۔
اور اس میں لوہے کے تار چھٹے ہوئے تھے۔ ایسی ایسی صعوبتیں ان حضرات نے برداشت کی، اور فرماتے تھے کہ وہ ایسا کمرہ تھا کہ اس میں کہیں بھی روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، صرف چھت میں چھوٹا سا ایک سوراخ تھا۔ جب سورج اوپر چھت پر آتا تھا تو اس وقت میں تھوڑی سی روشنی اس کی وجہ سے آ جاتی تھی، ورنہ ہر طرف سے وہ کمرہ بند تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کو یہ بہت مختصر سی بات ہے، ورنہ جب آدمی پر گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی سخت اور کیسی پریشان کن باتیں ہیں۔ تو وہاں ان صعوبتوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال گزارے، اور 4 سال کے بعد جب وہاں سے رہائی ہو کر چھوٹ کر تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں، جہاں بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا، وہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی جیل میں رہ کر مسلمانوں کے ذلت کے، تنزل کے اسباب پر غور کیا تو ہمیں 2 سبب معلوم ہوئے، اور ہم نے وہاں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان میں جا کر ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شخص کو ان 2 باتوں پر متنبہ کریں گے۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ ایک قرآن پاک کا ترک، اور دوسرے آپس کی لڑائی۔ یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر عامتاً پائی جاتی ہیں، اس لیے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپس کی لڑائی کی وجہ سے مسلمان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے، ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے کہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے مسلمان کا کتنا وقار گرتا جا رہا ہے، اور مال کس طریقے سے اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی قریب کی بات ہے، ایک صاحب کو جیل ہوئی، دوسرا جو اس کا مخالف تھا اس نے جیلر سے بات کی اور کہا کہ تو اس شخص کو جس کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، اس سے جیل میں جھاڑو لگوا، میں تجھ کو 1.25 لاکھ روپے دوں گا، صرف اس وجہ سے کہ اس کو چڑھانے کے لیے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس وجہ سے 1.25 لاکھ روپے دیے۔ اور طرح طرح سے مسلمان اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں، تو اس طرح کی باتیں پیش نہ آئیں۔ ذرا سی اپنی ناک کو نیچی کر لیں تو اس سے بہت بڑا جانی اور مالی نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا سبب
قرآن پاک کا ترک آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جو آدمی قرآن پاک کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں کی چوٹی پر بٹھا دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن پاک کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں۔ جو لوگ اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے احکامات کو جاننے کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کرتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں اور خود بھی اس کی تلاوت کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف بغیر نماز کے بیٹھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آواز سے پڑھتا ہے تو کان اس کے سننے میں مشغول رہتے ہیں، اس کی وجہ سے 10 نیکیاں مستقل عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آنکھوں سے دیکھ کر پڑھتا ہے تو دیکھنے کی وجہ سے مستقل 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان نیکیوں کی قدر ہمیں اس وقت میں معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہماری آنکھ، یہ دنیاوی آنکھ بند ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کی اچھائیاں اور برائیاں سب کے سب برابر ہوں گی، تو اس سے کہا جائے گا کہ ایک نیکی کہیں سے لے آ تو تیری اچھائیاں بڑھ جائیں گی اور تیری مغفرت کر دی جائے گی۔ اب وہ ایک نیکی کے لیے اپنے باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، لیکن سب کے سب اسے انکار کر دیں گے۔ اور وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی ہی مغفرت کے، میرے اپنے ہی مغفرت کے لالے پڑ رہے ہیں، میں تجھے کہاں سے نیکی دے دوں۔ اس وقت میں پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے قرآن پاک کی خود بھی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہی ہمارے لیے ترقی کا واحد علاج ہے، اور پریشانیوں سے بچنے کا میں نے طریق بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج طرح طرح کی پریشانیوں کے ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں، لیکن وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا،
اور ان کو مختلف نصیحتیں اور مختلف وصیتیں کی۔ انہی میں سے اہم نصیحت یہ تھی، سب سے پہلی جو نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، وہ یہ تھی اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، سرًا و علانیتاً، چاہے تنہائی میں ہو اور چاہے علانیہ، جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہر میں تو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن باطن ہمارا ہر آدمی جانتا ہے کہ باطن ہمارا کیسا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے، ہمارے زبان سے، ہمارے پیر سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے کسی عضو سے بھی اللہ کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ یہ مطلب ہے تقوی کا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء کو ایک ایک چڑیا دی اور سب کو کہا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کوئی تنہا مکان میں بیٹھ کر ذبح کر کے لے آیا، کوئی کباڑ کے پیچھے بیٹھ کر ذبح کر کے لے آیا۔ اس طریقے سے اکثر وزراء ان کو ذبح کر کے لے آئے، لیکن ایک وزیر وہ چڑیا ذبح کر کے نہیں لایا، وہ زندہ چڑیا لے کر آیا اور بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ بادشاہ اس کے اوپر ناراض ہوا اور کہا کہ تجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واقعی مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے کہ میں جہاں بھی گیا وہاں اللہ میرے سامنے موجود تھا، وہاں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری حالت اگر یہ ہو جائے تو پھر زندگی کا مزہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ تصور رکھیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ نسبت احسان ہے، اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ اور محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری تمام پریشانیاں اگر ہمارے اندر تقوی والی زندگی آ جائے تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں اسی کی ضرورت ہے کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے ہم تقوی والی زندگی گزاریں، اسی سے ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، ورنہ لاکھ ہم پریشانی کرتے رہیں اور اس کے گیت گاتے رہیں، لیکن ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوگی جب تک ہمارے اندر حقیقی تقوی پیدا نہ ہو، ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا نہ کریں، اس وقت تک ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی بھر کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کہ ہر آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور 5 باتوں کا صحیح جواب جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اپنے قدم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہلا سکتا ہے، نہیں ہٹا سکتا ہے کہ جب مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جانے ہوئے مسائل پر کیا عمل کیا، اور اسی طریقے سے تم نے جوانی کہاں پر خرچ کی اور زندگی کس چیز کے اندر گنوائی، کس چیز کے اندر خرچ کی۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، تو ہمیں اگر یہ تصور ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں ہمیں حساب دینا ہے، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفسانیہ سے رکا رہا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جنت کیسی چیز ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا جہاں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے ان کی تعریف نہیں سنی ہے، اور کسی بھی دل میں اس کا خیال نہیں گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔